بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور جسے دنیا کا 12واں میگا سٹی تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی آبادی 16 ملین لوگوں سے زیادہ ہے، اور وہی کراچی آج ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے۔ اس بدلتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی، جس کو ہم انوائرمنٹل چینجز کہتے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ اس شہر میں تیزی کے ساتھ بنتی ہوئی ریزیڈینشل اینڈ کمرشل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور بنتی ہوئی تیزی کے ساتھ یہ عمارتیں ہیں۔ شہر تیزی کے ساتھ ایک کانکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ لیکن کوئی بھی انوائرمنٹل ریگولیشنز کا پاس نہیں رکھا جا رہا۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں لگتی تو امپریسو ہیں، مگر ان کے بننے سے جو شہر کے انوائرمنٹ پر اثر ہو رہا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک اچھا انفراسٹرکچر تو موجودہ زمانے کی ضرورت ہوتا ہے، تو کس طرح یہ ہائی رائز بلڈنگز انوائرمنٹ کو اثر انداز کر رہی ہیں۔ نیو بلڈنگز کو اگر پرانی بلڈنگز ڈیمالش کر کے بنایا جائے تو شاید انوائرمنٹ پہ اتنے ایڈورس امپیکٹ نہ ہوں، مگر ان بلڈنگز کو موجودہ رورل ایریا، موجودہ وہ جگہ جہاں پر کاشتکاری ہو رہی ہو یا وہ جگہ جہاں پر درخت موجود ہو، ان کو اجاڑ کر بنایا جا رہا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی تو ایک اربن سٹی ہے، یہاں کاشتکاری تو نہیں ہوتی۔ آپ یہ بات مان بھی لی جائے تو کیا آج کراچی کو 10 سے 15 سال پہلے کمپیئر کیا جائے اور اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ درختوں کا کاٹنا شہر سے گرین بیلٹ کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے، جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، جو کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا سب سے بڑا کلپرٹ ہے، اس کا انوائرمنٹ میں ریلیز ہونے کا عمل بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ درخت جن کو آج کاٹا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر کے رکھتے ہیں اور سانس لینے کے لیے تازہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں۔ یہی چینجز جب بڑھ کر لمبے عرصے تک انوائرمنٹ کا حصہ بنتی جاتی ہیں تو ہم اسے ایک کلائمیٹ چینج کا نام دیتے ہیں، جو کہ آج پوری دنیا کا سب سے ہاٹ ٹاپک کنسیڈر کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ بن چکا ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار بدقسمتی سے دنیا کے ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوتا ہے جہاں تیزی کے ساتھ درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق کراچی تقریباً 40% اپنی گرین بیلٹ کھو چکا ہے، جو کہ ایک الارمنگ فگر ہے۔ اس گرین بیلٹ کا نہ ہونے سے کراچی کے شہریوں کی زندگیوں پر بھی خاصا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایئر پالوشن میں اضافے اور درجہ حرارت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ماحولیاتی آلودگی اور اس میں ہونے والے چینجز کی وجہ سے نہ صرف کراچی کے ہیبیٹنٹس بلکہ پوری بائیو ڈائیورسٹی اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ بائیو ڈائیورسٹی سے مراد ہر وہ جاندار، جو جانور ہوں، پرندے ہوں اور انسان ہوں، ان کی زندگی پہ سے کنیکٹڈ جو اثرات ہیں، جو ایڈورس ایفیکٹ امپیکٹ ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کراچی میں پرندوں میں خاصا کمی ہو چکی ہے، جس کی خاص وجہ ان سے ان کے گھر یعنی درختوں کی شکل میں چھن جانا ہے۔ اس طرح بہت سے جانور جو کہ انوائرمنٹل بیلنس کرنے کے لیے انوائرمنٹل بیلنس ریکوائرمنٹ ہوتے تھے، جو کہ قدرت نے بنائے ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے یہ پورا کا پورا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، جو کہ نیچرل ریسورسز میں بھی کمی کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال پورے کراچی میں واٹر لیول کا، بہت سارے بیشتر علاقوں میں کراچی کے واٹر لیول کا نیچے چلے جانا ہے، اور وہ اس لمٹ سے بھی زیادہ نیچے چلے جانا ہے جو کہ آج کی دنیا کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔
آئے موازنہ کرتے ہیں کراچی اور اسلام آباد کی گرین بیلٹس کا۔ آپ کو اپنی اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں سیٹلائٹ امیجز ہیں، جس میں کراچی کو اور اسلام آباد کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ دو تصویریں اپنے نزدیک خود موازنہ کر کے آپ کو بتا رہی ہیں کہ کراچی ایک در حقیقت کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کراچی ایک کنکریٹ کا جنگل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں بارشیں یا تو ہوتی نہیں ہیں، اگر ہوتی ہیں تو فلڈ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ بارشوں کا عرصہ دراز سے نہ ہونا اور پھر اچانک سے دوبارہ ہونا، یہ اور ڈیواسٹیٹنگ سچویشن کریٹ کرتا ہے، جو کہ فلڈ کی صورت میں اور تباہی کی صورت میں ہم نے دیکھی ہے۔ آئے میں آپ کو اس سارے انوائرمنٹل چینجز اور گلوبل وارمنگ کو ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں سمجھاتا ہوں۔ یہ آپ کے موجود پہ جو اینیمیٹڈ ایک کارٹون دکھ رہے ہیں، یہ عارف بھائی ہیں، جو کہ میڈیا کے تھرو یہ بات سن کر حیران ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ ہریکینز، جن کو ہم بھور کہتے ہیں، اس نے 5000 لوگوں کی موت ہو گئی اور پورا شہر سیلاب کی زد میں آ گیا اور تباہ ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اگلی رپورٹ ایک ایسی فیملی کے بارے میں ہے جہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط آیا اور کچھ بھی کھانے کو نہ بچا۔ عارف بھائی کے ذہن میں یہ رپورٹ دیکھ کر سوال آیا کہ یہ سب حادثات فیوچر میں بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنی دوست مس عالیہ سے اس بارے میں مشورہ کرا، جو کہ اس سبجیکٹ کی ماہر سمجھی جاتی ہیں۔ تو مس عالیہ نے ان کو سمجھایا کہ یہ سارے ایکسٹریم انسیڈنٹس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ در حقیقت ان سب کے پیچھے موجود سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے، ایک پروسیس ہے۔ ایٹماسفیئر ارتھ کو سن سے آنے والی ریڈیشنز، ہارمفل ریڈیشن سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو ایبزارب کر کے رکھتا ہے۔ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، سب سے بڑا رول یہ پلے کرتی ہیں اس پورے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اندر، اور وہ جو گیسز ہیں ان میں اسٹیم یعنی H2O، کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ گیسز کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ یہ ایفیکٹ یعنی کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ارتھ کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ایفیکٹ نہ ہو تو ارتھ کا ٹیمپریچر بلو فریزنگ پوائنٹ چلا جائے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اس ایفیکٹ کو انڈسٹریلائزیشن مزید بڑھا کر ڈینجرس لیول تک لے جاتی ہے۔ اصل کلپریٹ یہاں وہ ہیومن بینگ ہے، جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ جب پولر آئس اینڈ گلیشیئر پگھلتے ہیں تو یہ ریڈیشنز کو کم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور سطح سمندر بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوسٹل لائف انتہائی خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پانی آبی بخارات یعنی اسٹیم کی فارم میں ایواپوریٹ ہوتا ہے تو یہ مزید گرین ہاؤس ایفیکٹ بڑھاتا ہے، اور وہ گراؤنڈز جہاں سینچریز سے پوائزنس میتھین اسٹور تھی، اب وہ انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہی ہے، جو کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کو مزید بڑھاتی ہیں، اور اس طرح یہ پوری سائیکل کمپلیٹ ہو کے یہ پروسیس دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے۔ لاسٹ سینچری میں پوری ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر اراؤنڈ 0.74 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے، جو کہ شاید سننے میں کم لگتا ہو، مگر اس کے اثرات انوائرمنٹ پر بہت زیادہ اور بہت برے ہیں، کیونکہ جب پورا ویدر سسٹم چینج ہوتا ہے تو انسان، جانور، پلانٹ سب کے سب خطرے میں ہوتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے دنیا بھر کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کو کم کرنا پڑے گا۔ اس پورے پروسیس میں ہم سب کو رول پلے کرنا پڑے گا۔ عارف بھائی کو بھی مس عالیہ کا شکریہ، جنہوں نے عارف بھائی کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں سمجھایا، اور عارف بھائی نے انوائرمنٹل فرینڈلی ڈیوائسز اپنے گھر میں استعمال کرنا اسٹارٹ کر دی۔ اتنا ہی نہیں، عارف بھائی نے اپنے گھر کی تھرمل انسولیشن بھی کروائی، اور وہ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی بس کی جگہ بائی سائیکل کا استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ عارف بھائی تو انوائرمنٹ کا خیال رکھنا سیکھ گئے ہیں، اب آپ کو بھی سیکھنا ہے۔
آئیں ذرا اب حال ہی میں ہونے والی بارشوں کے بعد شہر قائد کا منظر دیکھتے ہیں۔ یہ کراچی کے علاقے نارتھ نانواباد کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش نے کس حد تک فلڈ جیسی صورتحال بنائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں ڈرینیج سسٹم کی کمی ہے، وہ تو ایک طرح سے ہمارے انفراسٹرکچر میں موجود فلو ہے، مگر اس کا سب سے بڑا مسئلہ کراچی کے انوائرمنٹ میں آنے والے چینجز ہیں، جس کی وجہ سے ایسی بارشیں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق کراچی میں ٹوٹل گھروں کی تعداد 2.73 ملین 2022 تک کے ہے، جو کہ 2000 کے مقابلے میں سن 2000 کے مقابلے میں 35% سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بڑھتے ہوئے گھر شہر کے انفراسٹرکچر پر بہت گہرا اثر ڈال رہے ہیں، جو کہ اس کے لحاظ سے بالکل ری ڈیزائن نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد ایک ہی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس شہر کراچی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ اس شہر کو، اس کے انوائرمنٹ کو مزید تباہ حالی سے بچا سکیں؟ news.pk کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔